لازم کر دیا جس پر نماز فرض ہے کہ ایک مرتبہ مہینوں پڑھائی ضرور پڑھائی بیان کرنی ہے۔ اس کو اگر ہم تھوڑا غور سے دیکھیں تو یہ صرف ان دنوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ میری اور آپ کی جب مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے گھر بلایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ۔ اذان کے اندر جو نماز کا بلاوا ہے وہ یہاں سے جا کے شروع ہوتا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جائیں۔ لیکن اس سے پہلے اللہ اکبر ابتداءً 4 مرتبہ، پھر آخر میں 2 مرتبہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح میری اور آپ کی نماز جب تک ہم اللہ اکبر کہہ کے نہیں شروع کرتے تو نہیں شروع ہوتی۔ تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض میں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی رکھی ہے کہ جب ہمارا ایک رکن پورا ہوتا ہے تو اگلے رکن میں منتقل ہونے کے لیے اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر تکبیر تحریمہ اگر ہم نے پڑھی ہے، بولی ہے اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے تو فاتحہ نہیں پڑھی، سورۃ نہیں، امام صاحب نے فاتحہ اور سورۃ خود ہی پڑھی ہے، لیکن جب رکوع میں جانا ہے تو پھر اللہ اکبر، اسی طرح سجدے میں جانا ہے تو پھر اللہ اکبر، سجدے سے دوسرے سجدے کے لیے واپس بیٹھنا ہے اللہ اکبر۔ یہ ہر ان کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، ایک رکن سے دوسرے رکن میں جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کاموں میں دیکھ لیجئے، سجدہ تلاوت کو دیکھ لیجئے اللہ اکبر سجدہ، نماز جنازہ کو دیکھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنی کبریائی کے اظہار کا ہر وقت یاد کروایا ہے۔ اگر مقصود و غیر مقصود کو دیکھیں تو اذان میں صرف یہ ہونا چاہیے تھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، بس نماز کے لیے آ جاؤ نماز کے لیے آ جاؤ، اتنا کافی تھا۔ لیکن پہلے رب کی کبریائی ہے، اس چیز کو تو ہم مانتے ہیں، یہاں تک تو ہم ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے ہاں اللہ اکبر کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اور اس کی بڑائی میں پھر وہ رحمت میں بھی سب سے بڑا ہے، وہ پیار کرنے میں بھی سب سے بڑا ہے، وہ تخلیق ترزیق میں بھی سب سے بڑا ہے، وہ ہر اعتبار سے ہی سب سے بڑا ہے۔ ایک ہے بڑا کہنا، اگلا سٹیپ ہے بڑا ماننا، اور اس سے بھی اگلا سٹیپ جو ہے نا اس کو حقیقتاً اندر سے بڑا سمجھنا۔ ہم بڑا کہتے بھی ہیں، اللہ اکبر کی جتنی بھی میں نے مثالیں دی ہیں، جانور بھی ذبح کریں گے بسم اللہ اللہ اکبر، جو دن چل رہے ہیں ان کی مناسبت سے عرض کرنا تاکہ بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ اکبر اور اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں کہ میں نے رب کی بڑائی بیان کی ہے، عقلاً مانتے بھی ہیں، تبھی تو ہم مسلمان ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہیں۔ لیکن کبھی ہمیں رب سب سے بڑا لگا بھی ہے، یہ سوال ہے۔ اسی کو آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اللہ اکبر کہتے بھی ہیں، عقل سے مانتے بھی ہیں، اگر نہ مانے تو مسلمان نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ ہمیں اس کہنے کے ساتھ، اس ماننے کے ساتھ وہ اپنی کبریائی کے ساتھ بڑا لگتا بھی ہے کہ نہیں؟ سارے کہیں گے بالکل بڑا لگتا ہے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے عمل، ہمارا وجدان، ہماری کیفیت، ہمارا رد عمل، ہمارا ریئیکشن اس بات کے خلاف ہے۔ ہمارے اعمال
اس بارے میں ہمارا ساتھ نہیں دیتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا لگتا بھی ہے، جانتے بھی ہیں، عقل سے مانتے بھی ہیں، جاننے اور ماننے کے بعد وہ اس کا بڑا محسوس ہونا، اس کی کبریائی کا ہمارے اوپر اثر ہونا، یہ بات اصل بات ہے۔ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ میں گھر میں مثال کے طور پر لیٹا ہوا تھا، مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، پھر ایک دفعہ نہیں 4 مرتبہ وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ حالانکہ بات ایک دفعہ بھی کر دی جائے تو مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ مجھے کانوں میں آواز آئی، میرے اوپر نیند کا غلبہ تھا، دل نہیں کر رہا تھا اٹھ کے مسجد جانے کو، میں سویا رہا، تھکا ہوا تھا، چلو ٹھیک ہے بعد میں پڑھ لوں گا، اگلے ٹائم پڑھ لوں گا، خیر انتظار کر لوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میں نماز کا پورا ٹائم گزارا اور مسجد میں نہیں آیا، مثال دے رہا۔ اب یہاں پر غور کریں گے کہ جس اللہ اکبر کی آواز میرے کانوں میں آئی تھی، میں نے اس کو مانا بھی ہوا ہے، جانا بھی ہوا ہے کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ اگر وہ مجھے بڑا لگتا بھی تو میں گھر میں سویا رہتا یا اس بڑے کی کبریائی کے آگے سر جھکا کر اپنی تھکاوٹ، اپنی خواہش، اپنی نیند پیچھے چھوڑ کر اس کے گھر میں پہنچا۔ اگر تو مجھے بڑا لگ رہا ہوتا تو میری جرأت نہ ہوتی کہ میں گھر میں لیٹا رہ جاتا۔